सबसे पहले आप को मैं मतलब कर देता हूं कि आज 2 बजे मेरियट होटल में हमने इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें पाकिस्तान की मीडिया को भी हम दावत देते हैं। ये कॉन्फ्रेंस इसमें प्रेजेंटेशन देंगे सलमान अकरम राजा साहब, और इसमें हमारे तमाम उम्मीदवार जो पाकिस्तान, थोड़ा साइड पे हो जाएं, जो पाकिस्तान भर से सूबाई और कौमी असम्बली के हमारे वो तमाम उम्मीदवारान जिनके साथ धांधली की गई है, अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 समेत मीडिया के सामने आएंगे, बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। अभी आलमगीर खान का हल्के की मिसाल देता हूं। आलमगीर खान हमारे साबिक एमएनए हैं और अभी 1,11,000 उनके वोट थे, और जो एमक्यूएम का उम्मीदवार है उसको 1,600 वोट पड़े हैं। तो कमाल ये किया कि फॉर्म 47 में 1,11,000 को उन्होंने 1,100 बना दिया। यानी कि गजब की कहानी आपको मिलेगी। आपको 7 फॉर्म 47 ऐसे हम दिखाएंगे जिसमें पहले हमारे उम्मीदवार को 30-30 हजार से जितवाया गया, और रिवाइज फॉर्म 47 जारी हुए, फोन आए होंगे कि नहीं फलाह को जितवाओ। आपको बलूचिस्तान के भी हम ऐसे नताइज दिखाएंगे। नून का वो उम्मीदवार जिसने वीडियो पे ऐलान किया कि हम अचकजई साहब के हिमायत में विड्रा करते हैं, और जब अचकजई साहब ने यह कहा कि पीटीआई का उम्मीदवार जीता है, तो उन्होंने वो बैठे हुए उम्मीदवार को जितवा दिया। आज इलेक्शन कमीशन में मैंने मेंबरान के सामने गुजारिश की। इकरामुल्ला खान साहब ने रिमार्क्स दिए कि जी आप ये जरा गौर से सुन लें कि अगर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में तजाद है तो ये क्वेश्चन ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल जाना चाहिए। तो मैंने अर्ज किया कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रखता है। अगर आप आज ये बात कर रहे हैं तो ये जो पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन उमड़ आया है, ये तो गलत जगह पे आ गया। आप हमें ये बता रहे हैं कि आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगना चाहिए। ट्रिब्यूनल, अब पाकिस्तानी अदालती निजाम जो सड़ा हुआ है, इसको पाकिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर्स उर्फ में बनारसी ठग, इन्होंने जो ठगी की है, इस ठगी को करेक्ट करने के 2 आसान तरीके हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंगूठे लगे हैं। तमाम फॉर्म 45 नादरा को भेज दें और नादरा कल तक रिपोर्ट दे देगा कि ये उनके अंगूठे हैं या नहीं। दुनिया में सब चीज काउंटरफीट हो सकती है, इंसान का अंगूठा काउंटरफीट नहीं हो सकता है। अभी तक साइंस इजाद नहीं हुई है जो जेली अंगूठा जो है वो इसको पार करा सके। पहली बात। दूसरा आसान तरीका ये है कि हमने हल्के में सिर्फ अपने फॉर्म 45 नहीं दिए, वहां दीगर सियासी पार्टियां और जो आजाद अराकीन ने कंटेस्ट किया है, उनको जो फॉर्म 45 मिले वो भी हमने दिए हैं। अब एक केस में 22 फॉर्म 45 एक जैसे हैं। एमक्यूएम के उम्मीदवार का एक फॉर्म 45 वो कुछ और डिजिट्स बता रहा है, तो ये 22 गलत हो गए। और एमक्यूएम ने कहीं पर 6,000 वोट लिए, कहीं पे 5,000। सूबाई में 1,1100 से उनको कराची के अवाम ने एमक्यूएम को यकसर मुस्तरद किया, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने या रिटर्निंग अफसरान ने उन नताइज के साथ जो खिलवाड़ किया है, इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत के मुस्तकबिल को दायमी तौर पे खतरे से हमकिनार किया। क्योंकि अगर आज 1,11,000 से रिटर्निंग ऑफिसर 1,100 बना सकता है,
تو کل عوام کے پاس کون جائے گا؟ ریٹرننگ افسران ہوں گے، ان کی مرضی جو نتائج دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کل قوم کو کال دی ہے پروٹیسٹ کی، کل میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آج آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کا احتجاج اگر ناقص رہتا ہے، پاکستانی اس میں شرکت کم تعداد میں کرتے ہیں، سارا دار و مدار اس احتجاج پہ ہے۔ اگر پاکستان نکلتا ہے، پورا پاکستان، تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جو ریگنگ کے ہمارے دعوے ہیں اس کے پیچھے ووٹرز بھی کھڑے اور پاکستانی عوام بھی کھڑی ہے۔ تو لہذا 8 فروری تک آپ نے حق ادا کیا، ایک آخری جنگ ہے ہماری، یہ احتجاج کی ہے، پرامن احتجاج ہے، اور ہم نے اس احتجاج میں اگر کوئی شرپسند عناصر داخل ہوتے ہیں، آپ نے خود پکڑ کے ان کو حکام کے حوالے کرنا ہے۔ کوئی ہماری اس احتجاج میں تشدد کا عنصر جو ہے کسی بھی طور شامل نہیں ہوگا۔ اپنے مطالبات پلے کارڈ کے ذریعے ہم ڈسپلے کریں گے، اور جو شہروں کے مین چوراہے ہیں وہاں جا کے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے عوام اور خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو یہاں ان 2 شہروں میں آباد ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے، اسلام آباد میں احتجاج کی قیادت میں خود کروں گا۔ میں تمام اسلام آباد کے باسیوں سے اور بالخصوص کے پی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کل F9 پارک میں جمع ہو 11 بجے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور جو لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ گل ملیں گے، ان کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوگی، اور خان کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے آپ نے بالخصوص اسلام آباد میں جو ہے ہمیں باری جمعیت فراہم کرنی ہے۔ اب آپ کے کوئی سوال ہو تو حاضر ہیں۔ سر، اپنے سب سے جو مضبوط آپ کا مخالف ہے اس کے ساتھ اتحاد کر لیا، فضل الرحمان کے ساتھ کر کے؟ ہم نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے، نہ ہم نے کوئی بیان دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ریگنگ کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور ریگنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے دوسری بات کہ پی ایم ایل این سے یا پی ڈی ایم سے اپنے راستے جدا کیے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دی ہے۔ یہ دونوں ان کی باتیں ہمارے موقف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، اسی لیے ہم ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہم پہلے بھی گئے تھے، لیکن جب اس وقت گئے تھے تو انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا۔ آج حالات ہمیں دونوں کو اکٹھا بیٹھنے پہ مجبور کر رہی ہے، ان کو بھی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ یہ کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے، یہ وقت اور حالات نے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ جی سارے ہمارے امیدوار جیتے ہوئے ہیں۔ آپ دوبارہ کہیں، کیا کہا آپ نے؟ بڑا آسان سا جواب ہے، اور اگر آج بھی یہ سیاستدان عقل کے ناخن لیں تو پاکستان دائمی طور پہ آزاد ہو سکتا ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ جائیں اور ایک طرف آئین کی کتاب رکھیں اور دوسری طرف اللہ کی کتاب رکھیں، اور اس کو گواہ بنا کر کہیں کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ اور اگر سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کر لیتی ہیں کہ جن کو عوام نے جتوایا ہے ان کو مسند اقتدار دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں آئندہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے یا نتائج کو چرانے کی کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی۔
دیکھیے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. کل ہم نے بتا دیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کے ساتھ ہم بات چیت ہی نہیں کرتے ہیں. پیپل پارٹی کی خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اشتراک میں حکومت بنائیں، اور اگر ہم حکومت کے بوکے ہوتے یا اقتدار ہمیں چاہیے تھا تو ہم ابھی بھی بنا سکتے تھے. دو ٹوک موقف ہم نے دیا ہے. خان کا کاز یہ چند سالوں کی حکومت نہیں ہے. ہمارا کاز پاکستان کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنا ہے. حقیقی آزادی یہی ہے کوئی آپ کا مینڈیٹ نہ چرا سکے، کوئی آپ کے گھر میں بغیر قانونی پروسیس کے گھس نہ سکے، کوئی آپ کو راہ چلتے آربیٹریریلی گرفتار نہ کر سکے، کوئی آپ کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے. بڑا آسان تھا، پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتے، حکومت بنا لیتے. لیکن آگے کیا ہوتا؟ یہ ہمارے کاز کے ساتھ یہ بیانیہ یا یہ نیریٹو کنفلکٹ میں تھا. ایک بات ہے، فارم 45 پی پی 182، فارم 45 پی پی 286 اور 287 جیتے ہوئے امیدوار ہیں عقیل اسلم، فرحت عباس لنڈ اور اخلاق احمد. یہ جیتے ہیں رسپیکٹیولی 7,000، 12,000 اور 24,000 کی لیڈ سے. ریٹرننگ افسر نے کمال کی مہربانی کی ہے اور کنسالیڈیشن میں کہیں پر ہمیں نہیں بلایا. ایک آخری بات جو رہ گئی تھی، یہ جو ڈی جی خان کے حلقے نیچے علی محمد آپ کے پاس ہماری انٹرنیشنل میڈیا کی کانفرنس میں آپ سب کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں. 2 بجے میریٹ ہوٹل میں. اس میں ہم پریزنٹیشن دیں گے، تمام دستاویزی ثبوت آپ سب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ فارم 45 ہے، یہ امیدوار ہیں اور جس نے حاصل کیے ان کے یہ نتائج ہیں. تھینک یو.